تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تیرا چرچا ہر آنگن ہے، تیرا چرچا ہر گھر آنگن، صحرا صحرا گلشن گلشن واصف ہر پھول اور ثمر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا وصف بیان کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، وصف بیان کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہے خشک و تر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو تر سے، رب جھب برکھا برسے، خلقت جب پانی کو تر سے، رب جھب برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ
اللہ یا اللہ رات سے جب اپنا چھپایا تو چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات سے جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم و سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح ہے ہر خشک و تر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سکے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو سگے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکوٰۃ لکم، مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی اور طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہم دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت افطار اجتماع میں حاضر ہیں۔ رجب المرجب کا مبارک مہینہ اپنی بہاریں لوٹا رہا ہے۔ آئیے مسجد سے متعلق چند احادیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، ای البقاء خیر، اے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ زمین کا کون سا حصہ بہتر ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، لا ادری، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ فرمایا، اللہ کریم سے اس کے بارے میں سوال کرو، معلوم کرو کہ زمین کا کون سا حصہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہ سنا تو بارگاہ الہی کے آداب کا خیال کرتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہاں حق پہنچتا ہے کہ اللہ پاک سے کچھ پوچھیں، وہ جو چاہتا ہے ہمیں علم عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں پر گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو جواب عرض کیا، خیر البقائی المساجد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا بہترین حصہ مساجد ہے۔ بیوت اللہ فی الارض، کہ یہ زمین پر اللہ پاک کے گھر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، ای البقائی شر، اے جبریل یہ تو بتائیے کہ زمین کا بدترین حصہ کون سا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر آسمان پر گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کیا، شر البقائی الاسواق، یعنی زمین کا بدترین حصہ بازار ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس طرح کی احادیث کی شرح میں یہ آتا ہے کہ مساجد میں اکثر ذکر اللہ ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، جماعت قائم ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، اس لیے یہ زمین کا بہترین اور پسندیدہ حصہ ہے۔ اور بازاروں میں اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے، فریب کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، غیبتیں کی جاتی ہیں، اس لیے بازار زمین کا بدترین حصہ ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ مساجد اللہ پاک نے مساجد کو زمین کا بہترین حصہ ارشاد فرمایا ہے۔ ہمیں بھی مساجد سے محبت کرنی ہے، مسجد میں وقت گزارنا ہے، مسجد میں آ کے اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، درود و سلام کی کثرت کرنی ہے، اور اسے گویا کہ اس سے دل لگانا ہے۔ پہلے کے عام مسلمان مسجد بلکہ انبیاء علیہ السلام مسجد سے مربوط رہا کرتے تھے۔
اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا کوئی مکان نہیں بنایا تھا۔ کسی نے پوچھا اے اللہ پاک کے نبی آپ کا گھر کون سا ہے؟ کیا جواب دیا بتاؤں؟ فرمایا مسجد میرا گھر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اسلامی معاشرے کا اہم ترین بلکہ بنیادی مرکز مسجد ہے۔ مسجد اسلام کی پہچان ہے، دین کی علامت ہے، اور ایک مسلم معاشرے کی عزت و وقار کا بلند ترین مینار ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے، مسجد میں جاتے اور آتے وقت اس کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، روزے قیامت 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں مہمان بن کر رہو اور مسجد کو اپنا گھر بنا لو، یعنی جس طرح گھر میں دل لگتا ہے مسجد میں دل لگایا کرو۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے۔ بلا شبہ میں نے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مساجد متقیوں یعنی پرہیزگاروں کے گھر ہیں۔ جس کا گھر مسجد میں اللہ پاک، جس کا گھر مسجد ہو، اللہ پاک اس کی مغفرت، رحمت اور سوئے جنت لے جانے والے پل صراط سے بحفاظت گزارنے کا ضامن بن جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی مسجد کو لازم پکڑنا ہے، مسجد سے محبت کرنی ہے، مسجد سے دوستی کر لینی ہے۔ حضرت علامہ نجم الدین غزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد کو لازم پکڑو، عبادت کے ذریعے مسجد کو آباد کر رکھو۔ مسجد کو آباد رکھنا، مسجد کی طرف آنے میں جلدی کرنا اور دیر سے مسجد سے نکلنا فرشتوں کے پاکیزہ اوصاف ہیں۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا فرشتے بھی ہماری مساجد میں آتے ہیں، یہاں اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں۔ جو بندہ مسجد میں باکثرت آتا ہے، زیادہ دیر رکتا ہے، فرشتے اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مساجد کے کچھ اوتاد یعنی میخے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جن کے دم سے مسجد آباد رہتی ہے۔ فرشتے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اگر یہ کہیں غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں ڈھونڈتے ہیں، گھر اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، اور اگر کسی مشکل میں مبتلا ہو جائیں تو یہ فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں روایت ذکر کی، لکھتے ہیں کہ جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور آخر میں نکلنے کا عادی ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو فرشتے جھنڈا اٹھائے اس کے آگے آگے ہوتے ہیں، یعنی ایک جلوس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرشتے اسی حالت پر رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ مسجد میں جانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو فرشتے جھنڈا اٹھائے اس کے آگے آگے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی نرالی شان ہے مسجد سے محبت کرنے والے کو، مسجد کو آباد کرنے والے کی، مسجد سے دل لگانے والے کی۔ تو اے کاش ہمارا بھی یہ انداز ہو جائے کہ جیسے ہی اذان ہو مسجد میں آ جایا کریں، ذہن نصیب اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں، ہم اذان دیں اور مسجد کی صفوں کو سیدھا کریں، کبھی کبھی مسجد کی صفائی بھی کر لیا کریں اور مسجد سے دل لگا لیا کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی عادت بنائیے، مسجد سے محبت کیجیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایسی سوچ آپ کو ملتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مناجات میں شریک ہو جائیے۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا بالا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، اپنے عطار کو عطا یا رب، سگے عطار کو عطا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين،
اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، تیرے گناہگار سیاہکار بندے تیری عالی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے مولا، جب نامہ اعمال پر نظر پڑتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اے مولا، گناہ کر کر کے نامہ اعمال کو سیاہ کر ڈالا۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہم نادم ہیں اپنے گناہوں پر۔ اے مولا، ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے مولا، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے مولا، تو ہم پر رحمت فرما، رحم فرما۔ مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا، ہمیں نیک پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے۔ مولا، ہمیں اپنے خوف، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھرا دل عطا کر دے۔ اے مولا، ہمیں نیک اور متقی بنا دے، نمازی بنا دے۔ مولا، ہمارے بچوں کو بھی نیک نمازی بنا دے۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، رجب المرجب کا احترام کرنے کی سعادت عطا فرما۔ رجب میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے والا بنا۔ اے مولا، اے پروردگار، نیک اعمال سے محبت عطا فرما، مساجد کی محبت عطا فرما، مسجد میں وقت گزارنے والا بنا دے۔ مولا، مسجد والا بنا دے۔ مولا، ہم سب کو ہماری تکلیفوں کو دور فرما، ہمارے گھروں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، طرح طرح کی بیماریاں ہیں مولا، سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے مولا، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں مولا، قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا، جو تکلیف میں ہیں انہیں راحت عطا فرما۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، دنیا کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں ہیں اور پریشانیوں کے کئی وجوہات ہیں مولا۔ مولا، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، ہم سب کو نیک بنا، اس سلسلے میں آنے والی ساری مشکلات کو دور کر دے۔ مولا، نفس کی مشکل، شیطان کی مشکل، مولا، یہ ساری مشکلات دور ہو جائیں، ہم متقی نیک بن جائیں۔ اے پروردگار، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مولا، ہماری زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر گزرے۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، ہم سب کو بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ مولا، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرما۔ اے پروردگار، قبر کی منزلوں کو آسان فرما۔ پروردگار، قبر کے سوالات میں آسانیاں عطا فرما۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، روز قیامت بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، زاد آخرت دنیا کے اندر تیار کرنے کی سوچ اور فکر عطا فرما۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، جنت میں اپنی رحمت سے ہم سب کا داخلہ ہو جائے۔ اے پروردگار، جنت میں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اے پروردگار، دنیا کے اندر جب تک رہیں ایمان اور عافیت کے ساتھ رہیں۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، جب اس دنیا سے جانا ہو ایمان پر جانا ہو۔ اے پروردگار، اے مالک مولا، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ اے پروردگار، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ مولا، ہم سب کو دعوت اسلامی والا بنا۔ اے پروردگار، جو یہاں پر اسلامی بھائی میری اس دعا میں شریک ہیں، مدنی چینل کے ذریعے جو شریک ہے مولا، سب کی نیک حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ روزہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔
روزہ افطار فرما لیجیے. کراچی میں روزہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، روزہ افطار فرما لیجیے. آپ لیجیے. دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں. دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں جو دور ہیں.